من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارے جو مضمون کا تسلسل چل رہا تھا، اسلامی معاشرے کے 14 اہم اصول اور نکات، ان اصولوں میں سے دوسرے اصول پر بات چل رہی تھی، لیکن آج کی نشست میں اس موضوع سے ہٹ کر ایک اور اہم موضوع مجھے بیان کرنا ہے، اور وہ موضوع مساجد کی اہمیت، کہ یہ ساری باتیں زندہ کہاں سے ہوگی؟ مسجدوں سے۔ اسلامی معاشرے کے اصولوں میں سے پہلا اصول اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی بالادستی ہے۔ اللہ کا قانون اس دھرتی پر اللہ ہی کا قانون نافذ ہوگا۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نئی نسل کہاں سے سیکھے گی؟ کس ماحول میں ہم اپنے بچوں کو جوڑیں گے کہ وہ ماں باپ کے حقوق پہچانیں؟ قرآن کی روشنی میں جو ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں جو ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے، قرآن مقدس کی ایک آیت بینہ نہیں، کئی آیات مقدسہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون تفصیل سے آیا، اسی طرح سے سورۃ الانعام کے آخر میں والدین کے حقوق کا مضمون تفصیل سے آیا، اور اسی طرح سے سورۃ العنکبوت میں اس مضمون کو ذکر فرمایا، سورۃ لقمان میں اس مضمون کو ذکر فرمایا، اور سورۃ الاحقاف میں اس مضمون کو ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ پھر ماں کے الگ حقوق، باپ کے الگ حقوق، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ تو یہ اتنا بڑا مضمون اور اتنا ایک وسیع علم جو ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو جن اداروں کے اندر تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، کیا وہاں یہ سارا کا سارا ہمارے بچوں کو مل سکتا ہے؟
یا ہمارے بچوں کی ساری دینی ضرورت وہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پوری ہو سکتی ہے؟ یا اسی طرح سے ہمارے بچے مکمل طور پر نماز کے احکام، نماز کے مسائل ہمارے تعلیمی اداروں میں سیکھ سکتے ہیں؟ وہاں تو جو اسلامیات کا مضمون ہے وہ بھی اختیاری، کوئی کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں تو اسلامیات کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں سے ہمارا جوان پڑھ کر جب باہر آتا ہے اور جس کو ہم اچھی سے اچھی ڈگری بھی دے دیتے ہیں اور وہ معاشرے کا ایک پڑھا لکھا انسان سمجھا جاتا ہے، اس پڑھے لکھے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بنیاد سے بھی ناواقف ہوتا ہے، توحید کی بنیاد سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ آپ عبادات میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مسائل، ان تمام کی تمام چیزوں سے وہ ناواقف ہے۔ اسے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہ آئے، اسے سورۃ الاخلاص کا معنی نہ آئے، وہ ہے ہمارے معاشرے کا پڑھا لکھا انسان، اور اس کو ہم بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں، اس لیے کہ اس ہمارے جوان نے جن اداروں کے اندر تعلیم حاصل کی ہے وہاں اسلامیات اور دینیات کی تعلیم کا تو نام ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو برائے نام ہے، اگر ہے بھی تو پڑھانے والے اس درجے کے نہیں ہیں۔ باقی ہم رکھتے ہیں ماہر سے ماہر انگریزی دان، بہترین سے بہترین میتھ سمجھانے والا ہم اسکول ٹیچر منتخب کرتے ہیں، لیکن جب بات اسلام اور دین کی آتی ہے تو وہاں کوئی چلتا پھرتا ہمیں مل جائے لے لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ ساری ضروریات وہاں سے نہیں پوری ہو سکتی تو یہ ضروریات کہاں سے پوری ہونی چاہیے؟ مسجدوں سے۔ اور اگر مسجد سے بھی یہ ضروریات پوری نہ ہوں تو نئی نسل کے دین کا کیا بنے گا؟ آج جو اس وقت ہمیں نسل نظر آ رہی ہے، ایک لوگوں کا رخ مساجد کی طرف اذان ہوتے ہی مساجد کی طرف جو رخ بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہ باتیں بار بار کان میں گونجتی ہیں اور سننے کو ملتی ہیں کہ اذان کے بعد سارے مشاغل مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آیا جائے۔ اگر یہ مسجد سے یہ پیغام ہی نہ اٹھے، اگر یہ مسجد سے یہ پیغام ہی لوگوں کو نہ ملے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کا مسجد کی طرف رجحان باقی رہے گا؟ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد کا ماحول ذکر کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم فرمائی جس کو ہم ریاست مدینہ منورہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ریاست میں، اس ملک میں، اس مدینہ منورہ، اس شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے اول، سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ ساری تاریخوں کو آپ دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ساری کتابوں کو آپ دیکھ لیں، آپ کو یہی جواب ملے گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے باہر آ کر عوالی میں قباء کے مقام پر آپ ٹھہرے تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی، جو آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے نام سے موجود ہے۔ یہ سب سے پہلی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے والے دن مدینہ طیبہ شہر کے اندر آپ داخل ہوئے۔ جب شہر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہاں پہنچ کر سب سے اول کام، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، جس کو آج ہم مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اپنے عمل سے بتایا۔ پھر اس سے بھی آپ پیچھے جائیں، کائنات بنی،
اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو بنا وہ اللہ کا گھر ہے جو بیت اللہ ہے. یہ میں قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلا گھر. یہ اتنی اہمیت کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل وہ کیا ہے؟ مسجد کی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اختیار حاصل ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، سب سے اول کام مسجد کی تعمیر ہے. تو اس مسجد کا معاشرے میں یہ کردار ہے. رہنے کو، کاروبار کو، ضروریات زندگی اگر نہ پوری ہوں تو کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ ضرورت مسجد کی پہلے ہے. ایک آدمی کی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں اور اسباب میسر نہیں ہوئے، فقر و فاقے سے زندگی گزر گئی، تلخ زندگی گزر گئی، بھوک سے بلبلاتے ہوئے مر گیا، کیا ہوگا؟ دنیا کا نقصان ہے نا. مرا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ادھر کسی اچھے ماحول میں نہ جوڑا، مسجد کا ماحول اسے میسر نہ ہوا اور دینی ماحول اسے میسر نہ ہوا تو اس کا ایمان مر جائے گا، اور یہ تو اس کا بہت بڑا آخرت کا نقصان ہے. صحابہ کی ہمیشہ ترجیح، اول ترجیح دین ہوا کرتی تھی، اول ترجیح مساجد کی آبادی تھی. اب ذہن نشین فرمائیے سورہ توبہ کی آیت، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. بے شک مساجد کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہو. مساجد کی آبادی، مساجد کی تعمیر ان لوگوں سے وابستہ ہے جو مساجد کے اندر، مسجد کے اندر نماز کو قائم کرتے ہو. وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا نظام رائج کرتے ہو. دیکھو نماز اور زکوٰۃ قرآن دونوں کو جوڑتا ہے کہ یہ چیز مسجد کی بنیاد میں شامل ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. نماز سے انسان کی ذات کی اصلاح ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے وہ مرتی ہے. نماز کے ذریعے سے حب جاہ، اقتدار کی محبت، وہ انسان کے اندر سے رخصت ہوتی ہے اور نکلتی ہے. انسان میں تواضع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے وہ نکلتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو دو محبتیں ہیں، اقتدار کی محبت اور مال کی محبت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو چیزیں زہریلے، خوفناک، خطرناک ان بھیڑیوں کی طرح ہے. دو بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو وہ دو بھیڑیے ان بکریوں کے ریوڑوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، فساد پھیلا کر چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے. جس طرح سے وہ دو بھیڑیے بکریوں کے ان ریوڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے زیادہ انسان کے ایمان کو مال کی محبت اور اقتدار کی محبت نقصان پہنچاتی ہے. پھر اس اقتدار کی محبت میں آدمی غلط فیصلے بھی کرتا ہے. پھر اس غلط فیصلے پر اگر کوئی متنبہ کرے تو واپس آنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہوتی. کیوں؟ اقتدار ہے. کیا ہے؟ اقتدار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک نہیں کئی مثالیں آپ کو ملے گی
ولید بن مغیرہ مکہ کے سرداروں میں سے ہے، جانتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، سمجھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، دل میں بات آئی ہے، اور جا کے ابو جہل سے کہتا بھی ہے کہ عافیت اسی میں ہے کہ اس شخص کی بات مان لی جائے، اس کی بات مان لی جائے، میں نے بڑے بڑے کاہنوں کے بڑے بڑے لوگوں کے کلاموں کو سنا ہے، ایسا کلام میں نے آج تک کسی کا نہیں سنا، عافیت اس میں ہے۔ لیکن جب اس نے ابو جہل کے تیور دیکھے اور یہ کہا کہ بھئی تیرے جیسا سمجھدار آدمی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں آ گیا، جب اس نے دیکھا کہ اگر میں مان لیتا ہوں تو میری سیادت، میری قیادت، میری سرداری متاثر ہو جائے گی، تو اس نے انکار کر دیا۔ یہاں دین کو قبول کرنے کے لیے جو رکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ سرداری، اقتدار ہے۔ تو پھر وہ قرآن مجید میں اس کے متعلق جو آیات آئی ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، سورہ قلم کے اندر، سورہ مدثر کے اندر اللہ نے وہ تفصیل اور کھول کر اس کے حالات کو اور اس کی پوری بد کرداری اور بد اخلاقی کو اللہ نے کیسے بیان فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں خطرناک ہیں، مال کی محبت، اقتدار کی محبت، اور یہ دونوں اصلاح کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ مسجدوں سے، مسجد کے ماحول سے۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہو اور پورے علاقے کے اندر دیکھا جائے حاجت مند، ضرورت مند کون سے ہیں، ان تک اپنی زکوٰۃ کے اموال کو پہنچایا جائے۔ مساجد میں باجماعت نماز کو اس لیے مشروع قرار دیا گیا کہ آپ 5 وقت ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو آپ کو لوگوں کے حالات و احوال پتہ چلیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے تھے جو آدمی ایک نماز میں، دوسری میں، تیسری میں نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا، اپنے اصحاب سے پوچھتے تھے کہ فلاں کہاں ہے، کہاں ہے، کیوں نہیں آیا؟ پتہ چلتا بیمار ہے، آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، پتہ چلتا کسی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ اس کی حاجت کو پورا کرتے، مصیبت سے نکالنے کی کوشش فرماتے۔ یہ سارا کردار کہاں سے ہوتا ہے؟ مسجد سے ہوتا ہے۔ اور سورۃ النور میں اس مضمون کو تفصیل سے ذکر فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفقا کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ریاست کو قائم فرمایا، اور ان کے رفقا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور ان 4 ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا کیا۔ خلفائے راشدین نے ان 4 ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تو سمجھایا یہ گیا کہ ریاست کی یہ 4 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ آپ تصور تو کرو، آج کوئی کہے کہ ریاست کا کام ہے مساجد کا قائم کرنا، ریاست کا کام ہے نماز کا قائم کرنا، دنیا یہ کہتی ہے مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے، سیاست اور دین؟ یہ سورۃ النور کی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم اگر تمہیں زمین کے اندر اقتدار اور اختیار اور تمکین دیں، اور اگر ہم آپ کو زمین کی ریاست کا ہم آپ کو مکلف بنائیں، تو پھر آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نمبر 3، امر بالمعروف کرنا، نیکیوں کا حکم دینا۔ اور نمبر 4، گناہوں سے روکنا۔ یہ 4 بنیادی ذمہ داریاں ریاست کی سمجھائی۔ تو یہ کام تو ریاست کے ہیں، مساجد کو قائم کرنا، نمازوں کا قائم کرانا۔ نماز قائم کرنے کا ایک معنی تو نماز پڑھنا ہوتا ہے،
اس کو بھی ہم نماز قائم کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں نماز پڑھنے کو بھی اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا کہا گیا ہے۔ یہ بھی معنی ہے کہ نماز کو قائم کرنا مکمل طور پر آداب کے ساتھ، یہ نماز کا قائم کرنا بھی ہے، اور دوسرا معنی ہے نماز کا قائم کروانا، اس کا انتظام کروانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آخر میں انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے مقتدر اور ان کے پہلے اور اول جو جانشین ہیں ان کا خاص وصف ذکر فرمایا کہ وہ نمازوں کو قائم کرانے والے تھے۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت سنیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہے بلا؟ جیسے شرک کو کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو، یعنی دو خدا مانتا ہو، یہ کوئی کم ظلم ہے؟ اس کو قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح سے قرآن یہاں کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے جو شخص اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے۔ صرف یہاں تک بات نہیں، اس ایک جملے پر اکتفا نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ مساجد سے لوگوں کو روکے، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ مساجد میں اللہ کی یاد سے لوگوں کو روکے، صرف اتنا کہہ کر بس نہیں کی، فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، مساجد کے ویران کرنے میں کوشش کرے۔ جس شخص کے اندر یہ دو برائیاں جمع ہو جائیں، نمبر ایک مسجد میں لوگوں کو اللہ کو یاد نہ کرنے دے، اور نمبر دو مسجد کو ویران کرنے کی وہ محنت اور کوشش کرے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے جس طرح سے ممکن ہو سکے اور بن پڑے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی کوشش کارآمد ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ علیحدہ بات، لیکن ایسا کرنے والا شخص قرآن کی روح میں سب سے بدترین اور بڑا ظالم کہلاتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ تو پھر یاد رکھیے گا کہ مسجد کے اندر اللہ کی یاد سے کسی کو روکنا، مسجد میں شور شرابہ کرنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو، یہ سب سے بڑا ظالم کہلائے گا۔ نمبر دو، مسجد کے متصل کسی ایسے شور و شغب کا ارتکاب کرنا کہ جس سے مسجد کے اندر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو۔ کبھی کبھی آس پاس میں کس قدر گاجے باجے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو باہر ہیں، ہم تو اپنی خوشی میں آزاد ہیں۔ مسجد کا تقدس اگر نہیں ہے اور مسجد میں جماعت کی نماز ہو رہی ہو اور وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، انفرادی کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، انفرادی کوئی آنے والا بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت ایک کونے میں کر رہا ہے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، تلاوت اللہ کا ذکر ہے، بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ خاموش بیٹھا ہوا ہے جب بھی وہ نماز میں ہے، اگر اس کی خاموشی میں وہ خاموش بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کر رہا ہے، تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل واقع ہو رہا ہے، نمازی کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو یہ سب کے سب کام کیا ہیں؟ یہ ظالمانہ عمل ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو بڑا ظالم کہا ہے، یہ ظالم شمار کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، مسجد کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، مسجد کو ویران کرنا چاہے گرانے کی شکل میں ہو، مسجد کو ویران کرنا چاہے کوئی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد متاثر ہو جائے،
کوئی ایسا عمل کرنا جس سے نمازی مسجد کے کم ہو جائیں، یہ سب کا سب عمل کیا ہے؟ سعی فی خرابہا، یہ مسجد کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں. یہ بڑے ظالم کہلاتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات اور، مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو بھئی شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس کا قرآن نہ سن سکے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شور شرابہ کرو، نہ سنو، نہ سننے دو، ہنگامے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگ اس کا قرآن سنیں گے تو اس کا دین تو پھیلنا شروع ہو جائے گا. جب اس کا دین پھیلے گا تو ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری ریاست متاثر ہو جائے گی. شور شرابہ کرنا شروع کر دیا. ارے بھائی یہ غلط کام ہے. تو کہنے لگے ہم تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں. کیا اچھے کام کرتے ہیں؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، اور مسجد بیت اللہ کی ٹوٹ پھوٹ جہاں سے ہو جائے ہم مرمت کر دیتے ہیں. اچھا یہ بھی بڑا کام ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ ان کو بتلا دیجئے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. بھلا یہ بتاؤ صرف حاجیوں کو پانی پلانا اچھا کام ہے اور مسجد کی ٹوٹ پھوٹ کو درست کر لینا اچھا کام ہے، لیکن یہ دو کام تمہارے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے کاموں کے برابر ہو سکتے؟ قطعاً نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں اپنے دلوں کے اندر مسجد کی اہمیت کو برقرار رکھنا چاہیے. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، طارق روڈ کی مدینہ مسجد، اس کی گرانے کی جو ریاست کی طرف سے اسکیم بن رہی ہے، یقیناً سراسر ظلم ہے اور ہر آدمی اس کو سمجھے یہ ظلم ہے. 40 سال سے جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ جس مسجد کی انوسی جاری ہو چکی ہے، اس کا نقشہ بھی پاس ہو چکا ہے اور اس کے بلز بھی آتے ہیں اور جناب اس کا آڈٹ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کے سب کام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حکومت کی اجازت ہے. یہ سب کے سب کام ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اجازت ہے. یاد رکھیے گا یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بغیر اجازت کے اگر کوئی جگہ کسی جگہ پر حکومت کے مسجد تعمیر کرتا ہے نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی جگہ پر ضرورت ہے اور وہاں حکومت انتظام نہیں کر رہی، اہل علاقہ کی وہ ضرورت ہے، وہ مسجد لوگوں کی ضرورت ہے وہاں، اور اہل علاقہ اس کا انتظام کر رہے ہیں اور سرکاری اداروں کے ذیلی اداروں سے انہیں اجازت مل جاتی ہے اور پھر اس کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، اور تعمیر کے دوران حکومت اسے دیکھتی ہے، پتہ ہے کام شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد رجسٹریشن اس کی ہو رہی ہے، اس کا آڈٹ ہو رہا ہے، اس کے نام پر بلز آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کام اجازت ہے. صراحتاً اگر نہیں تو یہ سارے کے سارے کام اجازت ہیں. اب اس مسجد کا گرانا قطعاً جائز نہیں ہے. اب اس مسجد کے اندر اس قسم کا عمل کرنا کہ جس سے لوگوں کی آبادی متاثر ہو، خوف و ہراس پھیلانا، کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے لوگوں کی آبادی متاثر ہو، یہ قرآن مجید کی روح میں ایسا شخص ظالم کہلائے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجد میں اللہ کی یاد سے لوگوں کو روکے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کو ویران کرنے میں، تباہ کرنے میں. خراب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں خراب کا بڑا وسیع معنی ہے. ویران کرنا، منہدم کر دینا، تباہ کرنا. یا یہ ہے کہ منہدم اور تباہ تو نہ کیا لیکن نمازیوں کو ایسا خوف و ہراس میں مبتلا کیا کہ نمازیوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ کی، ہماری، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے بن پڑے زبان سے، دل سے، جان سے اور مال سے، ہر اعتبار سے اپنی مساجد کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے. اور جب بھی معاشرے میں کوئی ایسی آواز اٹھے مسجد کو گرانے کی، مسجد کو مسمار کرنے کی، تو وہ ہر نمازی کی ذمہ داری ہے، وہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس آواز کو روکنے کے لیے اپنی جان، مال، وقت کو پیش کرے.
وہ صرف فرد واحد کا کام نہیں ہے، وہ صرف کسی ایک تنظیم کا، ایک جماعت کا کام نہیں ہے، ہر شخص کا ایمانی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ آدمی اس کفر کو اور اس گمراہی کو اور اس ضلالت کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ مجھے یہ بتاؤ، منکر تو ہے ہی ہے نا، مسجد کا گرانا منکر تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی تردد نہیں ہو سکتا کسی کو۔ فرمایا فلیغیرہ بیدہ، کوئی آدمی منکر دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے اسے روکے۔ اچھا اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو پھر فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے تو روکے، دل سے اس کو برا تو سمجھے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دل سے بھی اس عمل کو برا نہیں سمجھ رہا تو یہ سمجھ لے کہ اس کے پاس ایمان کی کوئی رتی نہیں بچی ہے، ایمان کا کوئی ذرہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے بعد ایمان کا آگے کوئی ذرہ نہیں بچا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیں، لاکھوں کروڑوں جانیں ہمارے ان پر قربان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ہر فرد کے لیے رہنمائی فرمائی، ٹھیک ہے آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل میں برا تو سمجھے بھائی، غلط کام ہے۔ ایک آدمی کہے میرا اس سے کیا لگن، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی زبانوں پر ایسا لفظ سننے کو بہت ملتا ہے، ارے چھوڑو بھائی ہمارا اس سے کیا، آؤ نماز پڑھو، یا نہیں تو کوئی اور پڑھ لیں گے، اس میں کیا بات ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اگر اس کو تم برا بھی نہیں سمجھ رہے ہو، اس کو تم غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہو، تو پھر کس منہ سے آدمی کسی مسجد میں داخل ہو کہ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی غلطی ہو، اس غلطی کو آدمی غلطی بھی نہ کہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہماری مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، چھوٹے چھوٹے مراکز کی اللہ تبارک تعالی حفاظت فرمائے، چونکہ یہ ہمارے لیے بنیاد ہیں۔ اگر انہی بنیادوں سے ہم رہ گئے اور ان کا تقدس ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دماغوں سے ظالموں نے نکال دیا، آج کفر کی یہی سازش ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا تعلق مساجد سے، مدارس سے، اہل علم سے کٹ جائے۔ پھر حیا جب اندر سے رخصت ہو گئی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہ رہی تو پھر جو چاہو کرو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔